اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں۔ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھو آج علم نہیں ہے اس لیے لوگ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر انسان کے پاس علم ہوگا تو کیا وہ یہ حدیث پڑھے گا کہ اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی بیوی کو گالی دی اور اپنی زبان سے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائی اور تکلیف پہنچا کر اس پہ ظلم کیا، قیامت کے دن اگر وہ روزانہ رات کو کھڑے رہ کر عبادت کرتا تھا اور ہر دن روزہ رکھتا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ یعنی بیوی پہ ظلم کرنے کی بنیاد پر بھی ایک انسان کے اعمال حقارت ہو جائیں گے، ایک انسان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اب بتاؤ، علم نہیں ہے اس لیے لوگ بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، علم نہیں ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، پتہ چلا علم نہ ہونے کے نقصانات کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، امت میں جو فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت کی وجہ بھی یہی ہے کہ علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوگا تو لوگ رسول اللہ کو ویسا مانیں گے جیسا قرآن نے کہا ہے، یا ویسا مانیں گے جو 1857 کے بعد کاٹے پیرے گئے ہیں۔ علم نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھو اہل علم نے کیا بات کی، اور اللہ اکبر 1857 کے جہالت کی بات کیا ہو رہی ہے۔ اہل علم تو کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اور جہالت کیا بک رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا علم بڑی عظیم چیز ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، رات کے مختصر وقت میں علم کا حاصل کر لینا پوری رات جاگ کر نفل عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آج مسلم امہ علم سے کوسوں دور ہے، جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کی کوشش یہی ہے کہ ہماری قوم دنیاوی علوم بھی حاصل کرے، اور دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علم، سب سے پہلے قرآن کا علم، ضروریات دین کا علم، اللہ اکبر، حدیث کا علم، فقہ کا علم، یہ سارے علوم حاصل کرے۔ دیکھو آپ غور کرو، جتنے لوگ بیٹھے ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ بتاؤ 30 35 سال کی عمر ہو گئی، کیا لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ آیا؟ کیا لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ آیا؟ نماز میں کتنی آواز سے پڑھنا چاہیے اور کتنی آواز سے کیا پڑھنا چاہیے؟ کہاں چپ رہنا چاہیے، کہاں کیا پڑھنا چاہیے؟ یاد رکھیں، صرف سر کو اٹھا کر زمین پہ رکھنے کا نام نماز نہیں ہے، بلکہ نماز کے کچھ آداب ہیں۔ کچھ لوگ تو جہالت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں، علم نہیں اسی لیے کہتے ہیں مولانا کیسی بھی پڑھو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر کیسی بھی پڑھو چل جاتی تو پھر اللہ اپنے محبوب کو کیوں بھیجتا؟ اللہ فرماتا جیسے آئے ویسے پڑھو، محبوب کو کیوں بھیجا گیا؟ بلکہ محبوب کو بھیجا گیا اور محبوب سے کہلوایا گیا، کیسی بھی نہیں چلے گی، سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھا کرو، ادائے مصطفیٰ جان رحمت کے مطابق نماز پڑھا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نماز ہے نبوی نماز ہے، اور جیسے دیکھا ویسے پڑھو۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے، رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری طرح نماز پڑھو، بلکہ کیا فرمایا؟ جیسے مجھے دیکھتے ہو، رائیتمونی، مجھے جیسے دیکھتے ہو پڑھتے ویسے پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا میری طرح پڑھو، کیا فرمایا؟ مجھے جیسے دیکھتے ہو۔ ارے دیکھ لو تو یہی کمال ہے، ورنہ رسول اللہ کی طرح تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، بلکہ جیسا کلمہ رسول اللہ پڑھتے تھے اگر ویسا کلمہ امتی پڑھے تو کافر ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور حضور کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دیکھا حضور کا کلمہ بھی ہماری طرح نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کیا، جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے
ویسے پڑھو، مطلب اپنی مرضی سے ٹھوکم ٹھاک نہیں چلے گی، اس لیے علم کی طرف آؤ، علم کی طرف پیش رفت کرو، اور علم، اصل علم یہ ہے جسے علم دین کہتے ہیں، علم دین کی طرف آؤ، اور اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا علم سکھاؤ کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے انہیں پتہ